हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद। आज के टॉक शॉक में हमारे पास स्टूडियोज़ में एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लेडी मौजूद है। वो लेडी वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं, लेकिन वजारत के हवाले से इनका तारफ़ करवाना मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और एहतजाज की और मज़ाहमत की सियासत के इस्तारे के तौर पे जानी जाती हैं। पाकिस्तान में उन चंद ख़वातीन में शामिल है जिन्होंने ख़वातीन की तरक्की और ख़वातीन की आगे बढ़ने को, उसकी एम्पावरमेंट में बड़ा रोल प्ले किया है। सियासी तौर पर बड़ी मुतहरक हैं, मुतअद्दिद इलेक्शन लड़ चुकी हैं। जब ये अपोजिशन में होती हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये असली इनका जो जज्बा है या असली इनकी एनर्जी है वो नज़र आती है। आजकल हुकूमत में है, लेकिन हुकूमत इनसे कोई इतना अच्छा काम नहीं ले रही। तो बहुत सारी बातें तारीख़ के हवाले से जानेंगे, तारीख़ी तौर पे बहुत सारे अकाउंट्स को जानती हैं, विटनेस किया हुआ है। हमारे साथ मेहमान हैं जनाब मोहतरमा तहमीना दौलताना साहबा। तहमीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इट्स अ प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया एंड एन ऑनर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके जब प्रोग्राम आते हैं ना, तो कुछ भी मैं कर रही हूँ आई पुट इट ऑन, बिकॉज जो बात भी आप कर रहे होते हैं बहुत मैं शौक़ से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो बात भी करेंगे उसके पीछे सच्चाई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तहमीना जी, मैं आपका जो दौलताना फैमिली है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो उसके साथ साथ चलती आ रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ। आपके अंकल दौलताना साहब, मुमताज़ दौलताना, उनका पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल रहा। फिर आपके वालिद और मुमताज़ दौलताना साहिब की जो बेटी हैं शाहिदा दौलताना, वो किसी वजह से आगे नहीं आई, लेकिन आप रियाज दौलताना की बेटी हैं जो फॉरवर्ड आई। तो मेरे ख्याल में हम शुरू करें आपकी बुनत पे कि एक लड़की पैदा होती है रियाज दौलताना के घर पे 1958 में। 1950 1950 मैं 8 साल क्यों अपने बचा लूँ। अच्छा 1950 1950 और जब मैं पैदा होती हूँ तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती। अच्छा, और अक्टूबर के महीने में आप पैदा हुई? जी हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं खुशी मनाई जाती क्योंकि मैं बेटी थी, और बेटियों पर सदर्न पंजाब में इतनी खुशी नहीं। बेटा होती तो वाह, बहुत खुशी मनाई जाती। और आपके 2 भाई भी हैं? मेरे बाद मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरा एक भाई जाहिद है जो मुझे इंतहाई प्यारा है, और नदीम है, वो भी मुझे बेहद प्यारा है। और उसके बाद मेरा बड़ा दिल था कि मेरी एक छोटी बहन हो, उसका नाम है शाजी। वो मुझसे 20 साल छोटी है, सो वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो हम 4 का अल्लाह के फजल से हम 4 बहन भाई हैं। तो दैट इज़ आवर फैमिली। बट जिस बाप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिस बाप ने मुझे आगे बिठाते थे, जाहिद पीछे बैठ जाता था। मैं और अब्बा जी ऐसे गप्पे लगा रहे होते थे जैसे कोई दूसरा गाड़ी में नहीं है। और जाहिद वॉज अ क्वाइट पर्सन। अब वो इतना क्वाइट नहीं है, मगर उस वक़्त था। तो जो कॉन्फिडेंस बाप ने दिया, यकीन माने उस कॉन्फिडेंस ने मुझे तब्दील किया। मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस भी दिया। जो सबसे अहम चीज़ आपके वालिद ने दी आपको वो थी तालीम। ओह यस, बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन। और अगर मैं कोई चीज़ कहती थी, मेरे भाई को किंग स्कूल में पढ़ाया इंग्लैंड में, मैंने कहा उसको पढ़ा रहे तो मुझे भी पढ़ाए। मैं वहाँ पर मैंने इंग्लैंड में पढ़ना शुरू कर दिया। सो हम दोनों, ये नहीं होता था कि बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगी। तो आपने मास्टर्स किस में किया या बेसिक एजुकेशन आपकी? मास्टर्स अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री। ऑल्दो इसमें अब्बा जी वॉज राइट। अब्बा जी वॉन्टेड मी टू डू इट इन जर्नलिज्म, और अब मैं कहती हूँ कि ही वॉज राइट। दैट वुड हैव गिवन मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू राइट वेल। स्टिल यू कैन। आई कैन क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी में इतना उन्होंने मुझे मेहनत करवाई, और अंग्रेज़ी में उस वक़्त
دور بھی انگریز ابھی گئے تھے، 47 میں تو آزاد ہوئے، 50 میں ہم پیدا ہوئے، تو انگریز گئے ہی تھے، تو ابھی انگریزی کا بڑا راج تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس وقت اچھا، جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. جی ایجوکیشن برطانیہ سے بھی پڑھی، پھر یہاں سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر آپ کی زندگی کا جو میرے خیال میں جو بڑا ایک ٹرن کسی بھی عورت کی زندگی کا آتا ہے کہ جب اس کی پہلی شادی ہوتی ہے. 1971-2 میں آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے. 19 ہاں بس جی ہاں. اسی وقت. تو آپ کے 2 بچے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو کیسا رہا ایکسپیرینس وین یو لک بیک؟ پتہ نہیں دوسری ماؤں کا کیا پوزیشن ہوتی ہے یا میرڈ کپلس کی کیا ہوتی ہے. میرا تو لو از مائی سنس. میری پہلے شادی ہوئی وتھ شوکت عقیل صاحب، ویری نائس مین، ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. وہاں پر وہ کام کرتے رہے. یہاں پر ہم دونوں نے بزنس ہی کی، اور بزنس میں یہی ہوتا تھا، آئی یوز ٹو تھرو این آئیڈیا اور پھر ہم دونوں ڈیوائڈ کام کر کے اور کام کرتے تھے. اور اسی طریقے سے بائی ڈیوائڈنگ آر ورک اینڈ میکنگ شیور کہ ہم خرچے کم کریں، جس طرح ایک مڈل کلاس فیملی کرتی ہے. آئی واز ناٹ فرام دا مڈل کلاس فیملی، مائی فادر واز اے ویری رچ مین. تو بٹ آئی ہیڈ ٹو کٹ تھنگس ڈاؤن بیکاز میرا ایک ٹارگیٹ تھا. میرا ٹارگیٹ تھا مائی 2 بوائز، کہ ان کو کسی لحاظ سے کوئی کمی نہ آئے. تو آپ کی جو شادی تھی عقیل صاحب سے، اس میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بڑا مشکل وقت بھی دیکھا. آپ نے کنسٹرکشن کا بزنس کیا، پھر آپ نے اسکول کھولے. ہاں جی. تو ایک بڑا اسٹرگل کا پیریڈ ہے. ہاں جی. انہوں نے بھی محنت کی. انڈسٹری میں وہ کوئی کامیاب اتنے نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر کنسٹرکشن میں ہی ڈڈ ویل، اور اس میں بھی تھی، مگر زیادہ وہ کرتے تھے. اسکول لائن بس کئی دفعہ مرد ایسی بات ایک چھوٹی سی کر دیتے ہیں کہ پھر عورت کہتی ہے میں اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوں. یہ مردوں کے بارے میں نے آپ سے بڑی باتیں کر رہی ہیں، ابھی آگے چلتے ہیں. نہیں، کئی دفعہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے. کہ پھر انسان کہتا ہے کہ میں خود کماؤں گی. اور میرا خیال ہے ہر عورت کو کچھ نہ کچھ خود کمانا چاہیے. بس وہ دن تھا اور میں نے شروع کر دیا. اسکول شروع کیا میں نے، اور میری ایک فرینڈ ہے طاہرہ. پھر بیکاز اس کو ٹریول کرنا پڑتا تھا، تو پھر میں نے اکیلے نے ان کا پارٹنرشپ ہم علیحدہ ہو گیا، اور اکیلی پھر بہت اچھے طریقے سے ہم چل رہے تھے، اسکول چل رہے تھے. اور پھر میں سیاست میں آ گئی. جی 87 میں آپ آتی ہیں پالیٹکس میں. جی ہاں. کیسے سیاست میں کیسے آ گئی؟ ایک بڑی جسے کہتے ہیں ناز و نام میں پڑی لڑکی، شادی ہو گئی، بچے ہیں، بزنس کر رہی ہے، بڑا کامیاب اسکول چلا رہی ہے، تو یہ کیا کیسے آ گئی سیاست میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائن میرے خاوند نے کہی تو میں بزنس میں آ گئی. شاید ایک لائن کسی نے پالیٹیشین نے کہی تو میں نے کہا تانوں دساں گی. میں بھی دولتانہ فیملی سے ہوں. اس وقت انکل ممتاز بزرگ ہو چکے تھے. ان کی بیٹی تھی شاہدہ دولتانہ. ہاں بیٹی تو تھی، مگر وہ سیاست کو پسند نہیں کرتی تھی اس وقت. اور بیٹا تھوڑی دیر کے لیے پالیٹکس میں رہا. اس کے بعد پھر ابا جی وہ بھی بزرگ ہو گئے، ان کو کینسر ہو گیا. پھر میں ابا جی کے پاس گئی پہلے کہ ابا جی وہ سیٹ سے جہاں سے آپ لڑتے تھے اس سیٹ میں آج بھٹی صاحب لڑ رہے ہیں. کہتے کہ ہمیں مجبوری ہے، کوئی اور لڑنے والا نہیں ہے. پھر میں انکل ممتاز کے پاس گئی. میں نے کہا جس سیٹ پہ آپ لوگ لڑتے تھے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی تو کیا کریں؟ میں نے کہا میں لڑتی ہوں. کہتے ہیں بیٹا کہنا آسان ہے، لڑنا بہت مشکل ہے، اور عورتوں کا بہت مشکل.
یہ وہاڑی ہے جنوبی پنجاب. ہاں. ٹھیک. بیٹا, ابا جی نے کہا بیٹا وہاں تو آپ کی شکل نہیں ہم دیکھنے دیتے کسی کو. میں کہ ابا جی کچھ نہیں کراں گی, سر تے دوپٹہ ہوئے گا, صرف میں اتنا منہ دکھا داں گی, اور میں اتنے تک چادر ہوئے گی. تو اب میں کہ جی مینوں لڑن دیو. ٹکٹ کتوں لے گی؟ میں کہا مسلم لیگ تو, میں اتنی دیر تو محنت کر رہی ہوں ایز اے پارٹی ورکر, تو میں ٹکٹ میں لاؤں گی. ابا جی کا خیال تھا کہ ایسے کہہ رہی ہے, اس کو کہاں سے ملتی. اچھا, ابھی اس پوائنٹ پہ تھوڑا آگے بھی چلیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا پولیٹیکل فگر تھا جس نے آپ کو کوئی ایسا جملہ کہا جس پہ آپ اتنی مشتعل ہوئیں کہ آپ سیاست میں آ گئیں؟ چھوڑے, وہ بھی اپنے ہیں, اس وقت تکلیف میں ہیں, میں ان کا نام لوں نہیں. یہ ہم سدرن پنجاب والے بڑا اور طرح کے لوگ ہیں, اور یہ جو پرانی فیملیز ہیں ہم تو اپنے مخالف کا نام نہیں لیتے. پرانی فیملیز کی میں بات کر رہی ہوں. جو نئے لوگ آئے ہیں, نیو رچ پیپل, وہ تو سب کچھ کرتے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں کرتے, ہم نام بھی نہیں لیتے. اور ہمارا اتنا پیار کا, اتنا اس قسم کا ریلیشن ہوتا ہے کہ اگر ہم آپس میں کراس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. میں اس وقت وہ تکلیف میں ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گی. اب آپ اپنے والد کے ساتھ پہلی دفعہ جاتی ہیں 86-87 میں میاں نواز شریف سے ملنے, جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ہاں جی, ابا جی بھی تھے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے اسپیشل سیٹ پہ, دیٹ واز بیفور. اس کے بعد میں پارٹی کو جوائن کرتی ہوں. پارٹی میں شہباز شریف صاحب نے مجھے جنرل سیکرٹری ویمن ونگ بنایا, اور نجمہ حمید صاحبہ واز دا پریزیڈنٹ. سو وہ لنڈن چلی جاتی ہیں, یہ مجھے نہیں پتا تھا. شہباز شریف اس وقت بھی ایکٹیو تھے؟ ہاں جی, بیک گراؤنڈ میں. اچھا, تو انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری بنا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے, ہلکا ہلکا کام کرنا چاہیے. اور یہ کون سا سال ہے جب آپ جنرل سیکرٹری بنی؟ آئی تھنک 87. 87. ہاں, تو آئی بیکیم دا جنرل سیکرٹری. نے اوور ورکڈ, پورے لاہور کو میں نے چکر میں لے لیا. اور وہاں پر ایک جلسہ ہوا, اور میں نے 70 بسز 70 بسز عورتوں کی بھر کے لے گئی. 70 بسز؟ 70 بسز. اور ذکیہ شاہ نواز صاحبہ came to count those 70 buses. They said it's out of question that one woman can bring so many buses. She came to count. She said, yes, they are there. اس کے بعد میری اور ذکیہ آپا کی بڑی پکی دوستی ہوگی. ٹھیک. نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ تو پہلے جب میں نے اسپیشل سیٹ مانگی اس وقت تک ساری پوری ہو چکی تھی. اور بٹ میری دوستی اور میری ملاقات ہوئی تھی بیگم کلثوم نواز سے. وہ ایسی ہوئی کہ میں نے کہا جی انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری بنایا, انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری سے ہٹایا کیونکہ میں نے کام زیادہ کیا. میں نے پوری بکس بنائی, تیار کی, 3 موٹی موٹی بکس, کہ 3 مہینوں میں یہ میری کارکردگی ہے. کہتی تہمینہ تم یہ سارا کچھ چھوڑ دو, یہ سب کچھ چھوڑ دو, بس تم میرے ساتھ رہو. وی ول پل اپ. کلثوم بی بی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں دیٹ شی ریئلی نیو ہاؤ ٹو پل اپ دا پارٹی, اور اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. اینڈ ہم نے ڈاکٹرز ونگ بنایا, لائرز ونگ بنایا, واٹ ایور, کافی ہم لوگوں نے کیا. اینڈ مائنڈ بھی ملتا تھا. سو اٹ واز ویری نائس ورکنگ ود ہر, اینڈ شی واز اے ونڈرفل لیڈی. پھر 1990 کے الیکشن آ جاتے ہیں. جی, 1990 کے الیکشن آتے ہیں, اور میرے جیسا بندہ پیچھے بیٹھتا ہے. میں نے اپلائی کیا جی ایم پی اے کے لیے اور ایم ایل اے کے لیے.
विहाड़ी से। बिहाड़ी से। ठीक। दोनों जगह से मुझे नहीं देते, वो भट्टी साहब को देते हैं एमएनए का, जावेद दौलताना को देते हैं एमपी का। अब आई एम सॉरी ही इज़ डेड नाउ, बट वो थोड़े स्लो थे। मैंने कहा मज़ेदार बात है, औरत खड़ी है हु इज़ मोर केपेबल। हाउ रूड ऑफ मी टू से दैट। उसको टिकट नहीं मिलती। एमएनए खड़ा है और किस्म के कामों के लिए, और एक केपेबल औरत है जिसको आप टिकट नहीं देते। टिकट का फैसला किसने किया था उस वक्त? उस वक्त वो मेरे हाल वाइन साहब थे, बट देखिए ना, गुलाम हैदर भाई। हैदर वाइन साहब, बट इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट। औरत का लड़ना एट दैट टाइम इट वॉज नॉट थॉट ऑफ। औरत क्यों लड़े, और जनरल सीट के ऊपर। और जनरल सीट पर। उसके बाद 93 में इट वॉज बेगम कुलसूम नवाज। शी पुट हर foot down and hand down and she got me the ticket. And मियाँ साहब। अच्छा, फैसला तो खुद मियाँ साहब नहीं करना था ना? है, फैसला तो खुद मियाँ साहब नहीं करना था। तो फिर जब बेगम साहिबा पीछे से आए तो फिर किसका फैसला होता है? फिर फैसला किसका होता है? आपकी बेगम साहिबा आपको कुछ कहें तो मुझे बताएं फैसला किसका होगा। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मैं मुस्लिम लीग हाउस गई तो जो वहाँ के सदर थे उन्होंने कहा कि आप जा रही हैं, उनका नाम मैं लेती हूँ, नसीम शाह साहब, ठीक। आप जा रही हैं अपने वालिद के पास, आप जा रही हैं मुमताज़ दौलताना के पास, आप जा रही हैं नवाज शरीफ के पास, और आप उन सब को कह रही है कि आई वॉन्ट टू फाइट। आपको ये नहीं पता कि विहाड़ी का एक पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं हिलता मेरे बगैर। मैं आराम से गाड़ी में बैठी गाड़ी में बैठ के सीधा मॉडल टाउन गई। मॉडल टाउन से अचानक मियाँ साहब बाहर निकल रहे थे बड़ी कोठी से। मैंने कहा मियाँ साहब मैं आपको ऐसे ही तंग कर रही थी। कहते क्या? मैंने कहा मुझे तो आज पता चला कि विहाड़ी में एक पत्ता नहीं हिलता नसीम शाह के बगैर। कहते क्या कह रही हो? मैंने कहा सर ही सेड कि आप मियाँ मुमताज़, मियाँ रियाज या मियाँ नवाज शरीफ के पास जा रही हो, विहाड़ी में तो एक पत्ता नहीं हिलता नसीम शाह के बगैर। मुझे वो लाइन इस तरह याद है जैसे ये कल की बात है, और वो बात थी 93 की। मियाँ साहब का जब गुस्सा चढ़ता है ना तो उनके लाल हो जाते कान। ये इतने सालों में मैंने देखा है, तो कान लाल हो गए। उन्होंने कहा बीवी कल सुबह 10 बजे मुस्लिम लीग हाउस आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ 10 बजे आ गई। मियाँ साहब वॉज देयर, आई वॉज देयर, नसीम शाह वॉजंट देयर। मियाँ साहब ने कहा जी वो नहीं आ सके, उनकी कोई मजबूरी हो गई, आप कल 10 बजे आ जाए। ठीक है सर। मैं कल 10 बजे आई, नसीम शाह वॉजंट देयर। अच्छा, उन्होंने कहा जी परसों आ जाए। मैं परसों आ गई, नसीम शाह वॉज देयर। तो मियाँ साहब ने कहा कि क्या बात है नसीम शाह साहब, मैं आपको 3 दिन से बुला रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ़ था, मैं मसरूफ़ था। अच्छा, कहते हैं अच्छा। मैं बीबी को टिकट उस वक्त 130 था, जो मेरा हमारा अबाई हल्का था। 130 से मैं इनको टिकट देना चाहता हूँ। कहते क्या कर रहे हैं आप, ये खुद भी हारेंगी, ये हमें भी हराएंगी।
ان کا ہلکا فرق تھا. یہ جتنے 3 MP ہے ان کو بھی ہرائیں گی اور سارا مسئلہ پڑ جائے گا ہمارے حلقے میں. کبھی عورت لڑی نہیں. میاں صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, 1 سیٹ ہار بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا ہاتھ ان کے سر پر ہوگا تو یہ جیتیں گی. میں نے کہا جی آپ مجھے سپورٹ کریں شاہ صاحب. دل میں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی. میرا نیچر تو آپ جان چکے ہیں اب تک. اس کے بعد میاں صاحب نے کہا آپ سپورٹ کریں. کہنا میں کر دوں, بعد میں مجھ سے نہ پوچھے گا کہ یہ رزلٹ کیسا آیا. رزلٹ یہ آیا کہ میری لیڈ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ تھی. میاں نواز شریف ہنس کے کہتے ہیں مجھے تو KPK جانا پڑا اپنی لیڈ زیادہ لینے کے لیے. پورے پنجاب میں تہمینہ کی لیڈ زیادہ تھی. 3 میرے MPA جیتے اور جتنے اور تھے سارے ضلع وہ سارا ہارا, سارا ہارا. اور آپ کی ساری ٹیم جیت گئی. میں بھی اور میرے ان سب کو جتا دیا. ایک کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا اگر یہ بندہ ہارا تو یاد رکھیں I'm very close to میاں نواز شریف اینڈ کلثوم بی بی, میں آپ لوگوں کا حشر کروا دوں گی. تو یہ رزلٹ تھا. ہے جی رزلٹ آپ کے سامنے. تو میاں صاحب نے کال کیا آپ کو جب رزلٹ آئے 1990؟ نہیں جی, میں سیدھا کلثوم بی بی کے پاس گئی. اچھا. سیدھا کلثوم بی بی کے پاس گئی اور وہ آف کورس میاں صاحب بھی تھے. انہوں نے بھی مجھے ویل ڈن کہا اور وہاں میاں ظرف اور ان کی بیوی عشرت وہ بھی تھے وہاں پر. تو سب نے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ایک عورت تو کبھی جیتتی نہیں تھی نا. یہ دیکھیں ایک اسٹرانگ لیڈی ہونے کا آپ نے ایک ثبوت دیا کہ پہلی دفعہ آپ الیکشن میں اتری ہیں اور پہلی دفعہ ہی آپ اتنا بڑا مارجن لیا کہ ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے لیے بھی ایک ناقابل یقین تھا. وہ تو اپنی طرف سے ہار چکے ہوئے تھے یہ سیٹ. جی جی ٹھیک ہے. لیکن ایک اور آپ کی اسٹرانگ پرسنالٹی کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے اور وہ بھی اسی سال 19 سالوں کا ہے 1993 کہ آپ شادی کرتی ہیں زاہد والا صاحب سے. جی ہاں جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کی ٹیم میں تھے. جی 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 جی. اور یعنی کہ اگین وہ آپ نے جو روایات ہیں ان سے بغاوت کر کے شادی کی. وہ کیسے؟ بس پھر بغاوت کو بغاوت ہی سمجھ لے, اس سے زیادہ کیا بات کرنی. اب نہ میرا بچوں کا باپ زندہ رہا نہ والا صاحب زندہ رہے اور نہ میں زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں. دونوں اچھی پرسنالٹیز تھے. شاید بچوں کے باپ نے کوئی ایکسٹرا باتیں کر دی مگر وہ تو ایکسٹرا باتیں خامد کرتے ہی ہوتے ہیں, کبھی بیویاں بھی کرتے تھیں. میرا خیال ہے انسان کو بہت برداشت کرنا چاہیے کیونکہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. شادی جس کو کہا جاتا ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اور آج میرے بچے اور میرے پوتے جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وائی دادی وائی سیکنڈ ٹائم رائٹ وائی سیکنڈ ٹائم, ٹھیک. تو کئی دفعہ مجھے جواب نہیں آتے. تو میں ویسے خواتین کو بھی کہوں گی, دوسری بچیوں کو بھی کہوں گی, تھوڑا سا برداشت لائیں. مرد لائل ہوتے ہیں ویسے آپ؟ میں نے کوئی لائلٹی کوئی خاص دیکھی نہیں بٹ میں لائل تھی. اچھا نہیں, ویمن تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ویمن لائل ہوتی ہیں, زیادہ تر لائل ہی ہوتی ہے. نہیں ہم لائل اس لیے بھی ہوتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے ہماری اولاد. ہم اس اولاد کی خاطر بھی بہت لائل ہو جاتے ہیں.
کہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اس اولاد کی خاطر بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کر جاتے ہیں. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ تھوڑا سا اپنے خاوند کو فرام ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا سا کھینچ بھی لینا چاہیے. مگر شادی ایک ہی اچھی لگتی ہے. جو میں نے اب میری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب اتنی عمر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ شادی کرتے ہیں تو دوسری دفعہ بھی تو مرد ہی آگے آتا ہے. سو واٹس دا پوائنٹ. اور مرد کی خاصیت بھی یوزلی دا سیم ہوتی ہے. کیا ہے ویسے مرد کی خاصیت؟ ذرا کھل کے بتائیں. یہ آپ کی جو گفتگو ہے اس لیے بڑی اہم ہے کہ آپ ایک ایسی بہادر خاتون ہیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں، سیاست میں بھی، پرسنل لائف میں بھی ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، روایتوں سے ہٹیں آپ. تو آپ ایک انسپریشن بھی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیکنڈ ٹائم آئی میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں نے بچہ نہیں پیدا کرنا. ٹھیک. کیونکہ پہلی دفعہ بچوں کی وجہ سے میں بہت کمزور تھی، اور ساتھ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میری جائیداد میری، آپ کی جائیداد آپ کی. 2 پوائنٹس. تیسرا کہ کوئی مجھے اگر کسی نے ایسے بھی ہاتھ اٹھایا نا، میں نے کہا آئی ول فنش دا میرج. یہ پوائنٹس بندے کو لینے چاہیے ان دا فرسٹ میرج. پہلی دفعہ یہ اپنی اسٹرینتھ دکھاؤ، پھر آپ کو مشکلات نہیں آتی. ان دا سیکنڈ میرج جب دیکھے بندہ کہ چیزیں کوئی ہٹ کے زیادہ ہو رہی ہیں. میں پولیٹیکل عورت تھی، میں پھر سیکنڈ ٹائم ڈائیورس تو نہیں کر سکتی تھی. سو دا بیسٹ تھنگ از ٹو کیپ کوائٹ اینڈ گیٹ آن ود یور ورک. بس اس سے زیادہ میں کہنا بھی نہیں چاہتی. بڑے ادب سے ایک اتنی اسٹرانگ لیڈی، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوا؟ یس، ڈومیسٹک وائلنس ہوا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب ہوا تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ when I looked at my 2 boys, I kept quiet. Because either I could have broken my marriage then or I've broken it later. But there are other ways to control these people, these men. These men. These men. I'm sorry, you're a man sitting right in front of me. But these are But bitter I think realities. maybe I've become a man also, Yeah. a strong person. I think you being a woman is very strong. And Yes. You are proud of yourself, and we are proud of yourself. No, because you see, it is not that when somebody beats you, you also put up your hand. But عورت کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہوتی نا جتنی مرد کے اندر ہوتی. تو جو ڈومیسٹک وائلنس ہوا اور آپ نے بچوں کو دیکھ کے قربانی، میں اسے قربانی کہوں گا، کرنی پڑتی قربانی ہے، کرنی پڑتی ہے. لیکن لیٹر آن آپ نے وہ ڈیسیژن لیا جو شاید پہلے آپ لے لیتی، شاید آپ لے لیتی. نہیں، میں ویری فرینکلی I have loved my children. I loved them then, I love them now, and I have loved them today, and they love me. وہ اتنا ہمارا پیار کا رشتہ ہے کہ مجھے انہوں نے پے بیک کر دیا. اتنا پیار کا رشتہ، they have paid me back. کوئی دن نہیں گزرتا جب میں ان کو فون نہیں کرتی. اگر میں فون نہ کروں تو پھر ان کے فون آ جاتے. تو ڈومیسٹک وائلنس کا جو معاملہ ہے یہ دوسری دفعہ بھی ہوا؟ نہیں، وہ تو ہمت ہی نہیں میں نے دی. because I said you touch me and we will part. You touch me. تلخی ہو جاتی تھی؟ ہاں، تلخی تو ہر میرج میں ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. یہ مردوں کا مسئلہ ویسے کیا ہے؟ کھل کے اگر بتائیں کہ یہ جو مرد پرٹیکولرلی جو شادی شدہ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایک خاتون سے وہ تنگ آ جاتے ہیں، یا ان کی بائی نیچر ہے کہ وہ
دے لک اراؤنڈ دا ادر وومن, اور یہ نیچر ہے ادروائز بھی؟ یو سی واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ آئی تھنک ہم عورتوں میں بھی نقص ہے. وی ٹرائی ٹو لو دا مین ٹو مچ. وی ٹرائی ٹو کیا کرتے ہیں, ان کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں. نو مین اور وومن شوڈ ٹرائی ٹو پوزیس ایچ ادر ٹو مچ. تھوڑی لیوریج دے, وہ بھی انسان ہے نا. تو مگر ایک خاوند بیوی میں یا انسانوں میں ایک تھوڑی سی شادی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہاں تک آپ جاؤ گے, یہاں تک میں جاؤں گی. اگر آپ ادھر تک جاؤ گے تو پھر میں بھی جاؤں گی. یہ بیٹھ کے سیٹل کر لینا چاہیے. 1993 میں آپ کی ازواجی زندگی میں بھی تبدیلی آئی, اور آپ کی جو سماجی حیثیت ہے وہ بھی ایک ویزیبل ہو گئی کہ آپ نون پولیٹیکل فگر بن گئیں, ہاں جی. اور آپ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی دھارے کی سیاست میں آ گئی. جی ہاں. پہلی دفعہ آپ کو وزارت نہیں ملی, لیکن 1997 کے الیکشن آ جاتے ہیں. نہیں جو پہلی دفعہ تو آئی مین 93 میں تو وی ور ان دا اپوزیشن, سو وہاں وزارت کی بات ہی نہیں تھی. تو سیکنڈ ٹائم وی ور ان گورنمنٹ. میں نے صرف ایک بات کی, پہلی دفعہ انہوں نے عابدہ حسین کو لیا. میں نے کہا آپ نے پہلی عورت جو لی ہے از بیکاز آف ہر انٹلیکٹ, گیٹ می بیکاز آف مائی لائلٹی. تو کلثوم بھابھی نے یہ مجھے لے کے آئی بیکاز آف مائی لائلٹی. سو دا مین پرسن بہائنڈ می واز مائی لیڈر بیگم کلثوم نواز. اچھا, 1993 کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ پالیٹکس ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں, اور پنجاب میں ٹھیک ہے, اور آپ بڑی متحرک نظر آئیں. ہم نے وہ مناظر ہمیں بھولتے نہیں ہیں, جس سے آپ کا جو جسے کہتے ہیں پولیٹیکل انٹروڈکشن اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے تو وہ مناظر آج بھی ہیں. ہم اسکرین پہ بھی ابھی دکھاتے ہیں کہ جس میں فاروق احمد خان لغاری جو پیپلز پارٹی کے صدر تھے, صدر مملکت تھے, وہ تقریر کر رہے ہیں اور آپ احتجاج کرتے ہوئے جاتی ہیں اور اپنی چادر بھی ان کے اوپر پھینک دیتی ہیں. اور دیٹ ہیز اسٹولن دا ہسٹری. آج بھی ہم جب لک بیک کرتے ہیں, صدارتی انتخاب جب بھی ہوتا ہے تو ہمیں تیمینہ دولتانہ کا احتجاج نظر آتا ہے. تو وہ کیا واقعہ تھا, یہ کیسے پلاننگ کیا آپ نے کہ آپ چلی گئیں؟ نہیں جی, بات یہ تھی کہ ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے. اس سے پہلے والی میں پہلے بات کرنا چاہوں گی, جب میں نے چوڑیاں ماری تھیں بے نظیر صاحبہ کو. اب تو مجھے دکھ ہوتا ہے بیکاز شی واز اے ونڈرفل لیڈی. بعد میں آئی کیم ٹو نو ہر, بٹ اس وقت مجھے کوئی دکھ نہیں تھا. ہماری تحریک نجات تھی, اور وہ ہم نے ہر ضلع میں اپنا تحریک نجات, وی ہیو ٹو ٹیک پیپل آؤٹ ان ایوری ڈسٹرکٹ. نیچرلی میری ڈسٹرکٹ میں بہت ہی زیادہ. مائی ہسبینڈ والا صاحب سیٹ کہ ٹیک اٹ ایزی. میں نے کہا یو سٹ ان سائڈ, آئی ایم گوئنگ آؤٹ. ہی واز اے گریٹ ایکٹیوسٹ, بٹ وہ کئی دفعہ تنگ آ جاتے تھے میرے سے. تو میں نے کہا یو سٹ ان سائڈ. آف کورس ہی ڈڈ ناٹ سٹ ان سائڈ, ہی آلسو کیم. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا, انہوں نے آنسو گیس بہاڑی میں کیا اور لاٹھی چارج اور برا حال کیا. یہاں میرا چوٹیں, بری حالت. اینڈ دین آئی فینٹڈ آن دا, بہت زیادہ آنسو گیس ہو تو بندہ کیا اٹھا سکتا ہے. آئی فینٹڈ. ابا جی بیچارے, اب میری ایک کمزوری تھی, مائی 2 children اینڈ اس وقت ابا جی. ہی واز اے کینسر پیشنٹ. میں کو ابا جی کو خبر نہ, کوئی چیز کی خبر نہ پہنچے کہ دیٹ آئی ایم سفرنگ. اچھا, میں نے اپنے بھائی کو کہا زید بھائی اخباریں اٹھا لینا.
کوئی اخبار میں نہ آئے کہ مجھے کوئی چوٹیں لگیں, کچھ ہوا. کہتے ڈونٹ وری, میں اٹھا لوں گا. اس وقت میرا بھائی میرے ساتھ تھا. بعد میں دا اسٹوری چینج. سو اینی ہاؤ وہاں پر جب انہوں نے مارا پیٹا, مجھے بہت سے انجیکشنز بھی لگائے ہاسپٹل میں لے جا کے. وہ 125 بیڈ کا بری حالت کا ہاسپٹل تھا, جس کو آج ہم نے 440 بیڈ کا بہترین ہاسپٹل بنا دیا, تھینکس ٹو نواز شریف. اچھا, تو جب میں پہنچی وہاں تو میں نے چوڑیاں اپنے ہاتھ میں رکھی. میاں نواز شریف کو نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا. آئی واز سپوز ٹو ٹیل مائی لیڈر, آئی ڈڈ ناٹ. مجھے پتہ تھا انہوں نے نہ کر دینی. تو میں نے آرام سے چوڑیاں, میرا کوئی تیسری یا چوتھی رو میں میں بیٹھی تھی. نیشنل اسمبلی. ہاں, نیشنل سے آرام سے میں نے اٹھائی چوڑیاں یوں کر کے, میں تیزی سے, بیکاز ینگ گرل, ینگ وومن, وہاں سے اٹھاتی ہوئی. اینڈ ادھر سے میاں صاحب نے کہا واٹ از شی اپ ٹو. گور ایوب کو کہا پکڑو اس کو. وہ پکڑنے آئے. میں نے کہا اچھا یہ تو کام نہیں بنے گا. یوں کر کے میں نے زور سے ماری بے نظیر صاحبہ کو. بے نظیر صاحبہ کو. I mean, again, I say that I have lot of respect for her. اور بعد میں مجھے ضرور افسوس ہوتا ہے کہ she was a wonderful lady. میں نے کہا اس کو مار کے, and she said اس نے مجھے زخمی کر دیا. میں نے واپس آئی مائک پہ, میں نے کہا آپ نے مجھے زخمی کیا, آپ نے میرے اوپر آنسو گیس کی, آپ نے مجھے لاٹھی چارج کروایا, آپ نے میرے ضلع میں مجھے مروایا. آپ کا خیال ہے کہ آپ زخمی ہوں تکلیف ہوتی ہے نا, مجھے بھی تکلیف ہوئی. اگر مجھے تکلیف ہوئی, if you are the Bhuttos, I am Dultana. Just remember that. If you are not greater than me, Dultanas are equally great compared to you. بس یہ کہہ کے ایسا آگے, that's it. اور پھر جو لغاری صاحب کا ہوا, میاں صاحب کے بزرگ والد, he was 75. میاں شریف. میاں شریف ٹھیک. بزرگ اور پتلے سے, میری طرح ہیوی ہوں تو پھر ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. بزرگ ان کو اٹھا کے وین کے اندر پھینک دیا اور اس طرح ان کو اریسٹ کر کے لے گئے. میاں صاحب نے تو کہنا نہیں تھا کہ کچھ آپ لوگ کریں, وہ تو چپ, آپ کو پتہ ان کا نیچر, چپ. خاقان عباسی بھی تھا, اس نے بھی حشر نشر کیا. میں سب کچھ لکھا ہوا آن دا چادر کہ تم خونی ہو, تم کشمیر کا خون بھی کیا, یہ بھی کیا. اور لکھا کس کے ساتھ؟ لپسٹک کے ساتھ. میرے پاس اور کیا چیز تھی. ٹھیک. لکھ کے اس شال کے نیچے ایک شال تھی, وہ میں نے نکالی اور وہ میں نے رول کر کے اور میں نے لغاری صاحب کے منہ پر پھینکی. آج میں سوچتی ہوں پتہ نہیں کیسے کر گئی, اس وقت تو بات اور تھی. جب آپ نے وہ احتجاج کیا تو اس بات کا پہلے سے میاں صاحب کو علم تھا؟ میاں صاحب کو وہ یہی تو کہتے ہیں, یہ جو کرتی ہے نا بتاتی نہیں. کئی دفعہ کہتے کافی نہیں ہو گیا. بعد میں جب حالات تبدیل ہوئے تو فاروق لغاری صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میری اس وقت فاروق لغاری سے اس کے بعد نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہوئی تھی, کیونکہ ہماری فیملیز, پرانی فیملیز, ہم سارے ایک ہوتے ہیں. تو پہلے تو فاروق لغاری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بیفور ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ, جب ہم لوگ الیکٹ ہو کے پہنچے. اور انہوں نے مجھے کہا آئی وشڈ ہم, بٹ آفٹر دیٹ پھر رستے الگ ہو گئے. رستے الگ. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے
ملاقاتیں تو ہوئی, بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آپ نے ہاں کیا, جی، وہ اسی سیکوینس میں بنیں گے. لیکن اس پرٹیکولر واقعے کے بعد بینظیر سے 97 آنورڈ ملاقات ہوئی؟ اس وقت تو نہیں. اس وقت ان کی ماں نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ ہیو ہر اریسٹڈ. نصرت بھٹو صاحبہ نے کہا. ہاں جی. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا آئی کانٹ, واٹ ایور شی ڈز ان دا اسمبلی شی کین ڈو واٹ ایور شی لائکس, ایون شی کین کل سم باڈی. تو انہوں نے کہا واٹ, نتھنگ وی کین ڈو ود ان دا اسمبلی, وی کین ڈو نتھنگ. یوسف رضا گیلانی نے اصولی ایک اصولی بات کی, بڑا زبردست. I had the highest respect. And then I went to meet him. He said, you always put me in a corner. Please. ہماری فیملیز کے بہت بہت تعلقات ہیں. جی, آپ کی تو رشتہ داری بھی ہے قریشیوں کے ساتھ, گیلانیوں کے ساتھ. جی, میں اسی لیے کئی لوگوں کا نام نہیں لے رہی. کیا میں آپ کو بتاؤں. 1997 کے الیکشن ہوتے ہیں, آپ ایک بار پھر بھرپور اکثریت سے جیتتی ہیں. نواز شریف صاحب کو مرکز میں 2/3 اکثریت ملتی ہے. اللہ کے فضل سے. آپ کو وفاقی وزیر ترقی نسواں بنا دیا جاتا ہے. ویمن ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن. اور پھر ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ 14 اگست 99 کو ایک نواز شریف صاحب نیشنل ایکشن پلان دیتے ہیں کوئی 14 پوائنٹ کا, جس میں سے 13 پوائنٹ آپ کے ہیں, اور آپ تقریباً فوج کے علاوہ تقریباً ساری جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. بڑی یعنی کہ آپ کی بڑی متحرک منسٹری تھی. کچھ تھوڑی سی یادیں اس والے سے. نہیں جی, ڈار صاحب ہنستے ہیں کہ جی یہ کہتی ہیں کہ ویمن آر ان ایوری منسٹری, ٹھیک, سو وی وانٹ اے سلائس آف ویمن ڈیولپمنٹ ان ایوری منسٹری. پھر میرا خیال ہے جی کوئی انہوں نے بنا دیے یہ بیٹھ جان ہر جگہ سلائس کر لین, تو ساری تو لوڑ ہی کوئی نہیں. اچھا, ڈار صاحب مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, مخالفت نہیں ہنس رہے تھے. اچھا, کیونکہ ڈار صاحب تو بہت اچھے, ٹھیک, بے حد اچھے آدمی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہے عورت کو ہر جگہ ہونا چاہیے, اس کے ریپریزنٹیشن ان کی اس کی ہونی چاہیے. آپ ایک سلائس دیں مجھے کہ عورت کی پرسنٹیج, آپ عورتوں کی پرسنٹیج دیں, سو دیٹ دے شوڈ بی سٹنگ دیئر ان ایوری منسٹری. کہتے ہیں ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ ساری منسٹریز کو ٹیک اوور کر لیں. تو میاں صاحب بھی ہنستے, وہ بھی ہنستے. اچھا, اس کے بعد پھر آئی ورک سو مچ کہ میاں صاحب کہتے ہیں ٹی وی پر کبھی کدھر میں دیکھ رہی ہوں, کبھی کدھر, کہتے ہیں آپ کدھر کدھر بھاگ رہی ہیں. میں نے کہا سر کام کر رہی ہوں, میں بھاگ نہیں رہی ہوتی, میں کام کر رہی ہوتی ہوں. کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا, کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے. میں نے کہا سر وہ میرا کام ایسا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ان ڈفرینٹ پلیسز بیکاز آئی ایم آلریڈی ان ویمن ڈیولپمنٹ, ان سوشل وہ ویلفیئر, اور جو ویمن ڈیولپمنٹ کا تھا وہ 14 جو پوائنٹس تھے, اس کے اندر وہ عورت کو اسٹرینتھن کرنا تھا. دیٹ از واٹ آئی واز کین آن, کہ عورت مضبوط ہو, عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کیونکہ زیادتیاں میں نے بھی دیکھی تھی, تکلیفیں میں نے بھی دیکھی تھی. جب میں سوچتی تھی کہ میرے جیسے بندے نے اتنی تکلیفیں دیکھی تو عام عورت کا کیا حال. سب سے پہلے میں کرائسس سینٹر کھولتی کہاں ہوں, ویاڑی میں. وہ مرد ڈر جاتے, کہتے پولیس آئے گی انہیں ساڈے گھر. میں کہ تاڈے گھر نہیں آئے گی, اگر تسی عورتوں کو مارو گے تو پھر آئے گی. مارن کی اجازت میں نہیں دے سکتی. کسی بچی نو تسی قتل کر دیو, وہ اجازت میں نہیں دے سکتی. عورت میں ڈی سی آتی ہے, پہلی عورت ڈی سی آتی ہے ویاڑی میں. سو وہ بھی بڑا زبردست. اس وقت بھی جو ڈی سی ہے شی از اے وومن, اے سی شی از اے وومن, اینڈ آئی فیل ویری کمفرٹیبل. اسی دورانیے میں آپ کی ملاقات آسمہ جہانگیر صاحبہ سے بھی رہی ہے. ہاں جی بالکل, شی واز اے فرینڈ, اینڈ کافی مجھے پریشان لوگوں نے کیا آفٹر دا ڈیورس. اور بٹ سم ویمن
stood for me. As I said before, later on I did feel that it was not worth it. इस तरह की बात हुई. जब आप कहा कि रेजिस्टेंस आपको हुई तो जब शादी का फैसला आपने किया तब भी रेजिस्टेंस थी कि ना की करें? I cannot tell you किस रेजिस्टेंस को कवर करके, और एक बंदे का नाम मैं लेना चाहती हूँ, मुशाहिद हुसैन. मुशाहिद हुसैन ने कहा, मेरे इस तरह मुंह था और आंखें भी नीचे थी. He came, I was sitting in the room, he came, he said, put your chin up. You have done nothing wrong. Put your chin up. मैं वो लफ्ज़ नहीं भूल सकती, क्योंकि अगर औरत कोई स्टेप लेती है ना, there has to be a reason. Maybe I want to now cover up for the sake of my grandchildren, और जिस एज पे मैं पहुंच गई हूँ. बट अगर कोई औरत कोई स्टेप लेती है, इट्स अप टू हर. Yes. मर्द जो सा है, मज़े से 2-2 शादियाँ कर लेते हैं, 3-3 शादियाँ कर लेते हैं, उन लोगों को तो कोई नहीं पूछता. आप ऐसे आज की नौजवान औरतों को क्या आपकी एडवाइस है कि क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस हो जिसमें या अब्यूसिव मैरिज हो, क्या उन्हें अलग हो जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आपकी एडवाइस क्या है? नहीं, अगर अलहदा होना है तो बहुत जल्दी हो जाओ, बिफोर द चिल्ड्रन कम. बच्चे बट आई वुड से कि आपस में मिलना चाहिए शुरू में ही, शादी थोड़ा से पहले? हाँ, पता होना चाहिए आपको कि बंदा कैसा है. देखिए ना, बैकग्राउंड्स मैच होने चाहिए. एक का बैकग्राउंड यहाँ है, दूसरे का बैकग्राउंड यहाँ है, देयर इज बाउंड टू बी ट्रबल. देयर इज बाउंड टू बी ट्रबल. आप एक बंदे को एक दिन के लिए मिलते हैं और उसके बाद यू आर थ्रोन ऑफ एंड से कि शादी करो. होल लाइफ यू हैड इट. यू सी, बैकग्राउंड्स भी एक तरह के हो, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे से मिले. बेशक आपके माँ के घर आके वो मिले, पता होना चाहिए एक दूसरे का. कोई इसमें बुराई नहीं है. बाद में जो मुश्किलात लड़कियां फेस करती हैं वो नहीं होना चाहिए. और औरत क्यों फेस करे? मर्द तो मज़े से जाता है, जाके शादी करके आ जाता है, मैंने दूसरी शादी कर ली, अब तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, ना तो गेट आउट. तुम्हारे 3 बच्चे हो गए, गेट आउट. व्हाट नॉनसेंस. तो ये डाइवोर्स टैबू क्यों बना हुआ है? ये टूटेगा? आप क्या कहती हैं? देखिए, वी हैव टू हैव अ बैलेंस. ये बैलेंस को हमें लाना. आजकल बहुत डिवोर्सेस हो रही हैं. मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इतनी डिवोर्सेस नहीं होनी चाहिए. डिवोर्स मेरे बेटे की भी हुई है. अब एक बच्चा वहाँ लंदन में है, एक बच्चा पाकिस्तान में है. वो नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ ने शादी कर ली अंग्रेज़ के साथ. यू सी, अजीब सा फैमिली का प्रॉब्लम हो गया. सो इट इज़ नॉट दैट मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम थी, इट इज़ आगे चल के भी ऐसी प्रॉब्लम. इट्स गेटिंग वर्स नाउ. ठीक ठीक. इट्स गेटिंग वर्स. सो मेरा मतलब है, ये बात करते कि आवर बॉडी इज़ आर्स, बॉडी इज़ योर्स, बट देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तो आई मीन आई फील your grandchildren are also asking you questions. Why get embarrassed? Your children also feel कि अच्छा, वो ज़रूर कहते कि नहीं नहीं ठीक है, आपकी अपनी डिसीजन थी. अंदर से तो नहीं कहते. You see, why break all इतना डिस्टर्बेंस हम क्यों लाए? आपको जानना चाहिए एक दूसरे को शादी से पहले ही. हाँ, आप माँ बाप के घर बैठे, पता तो हो है कैसा बंदा. ठीक है ना. आप एकदम से शादी कर देते हैं और बहुत अच्छा कहते हैं, नहीं हमने तो एक दूसरे की शक्ल में नहीं देखी, हम तो एक दूसरे से पता भी नहीं, पहली दफ़ा मिले और इसको बहुत अच्छा समझा जाता है. वेरी बैड, वेरी बैड. और बाद में वो बेशक सोटी पकड़ के आ जाए.
ارینج میرج زیادہ بہتر ہے یا لو میرج زیادہ بہتر؟ ارینج میرج اور لو میرج، آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ میرج از بیٹر. You should know each other. ویری انٹرسٹنگ. What is love? It goes out of the window after a few months. Finish. Bye-bye. Because سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دے شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ. اب تو کئی لوگ مڑ کے یہ کہتے ہیں کہ میرج ہونی نہیں چاہیے. میں نے کہا واٹ نان سینس. کہتے یس وی فیل دیر شوڈ بی نو میرج. لوگ تو جو دوسری دنیایں ہیں یا پاکستان میں بھی لیو ان کا ریلیشن رکھ رہے ہیں کہ شادی کے بغیر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں. وچ از سیڈ فار دا چلڈرن، بیکاز آئی ایم سوری، میں تھوڑا سا وہ فیل کرتی ہوں کہ بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا. آئی مین ان کا نام کیا ہے، ان کی فیملی کیا ہے، وہ دے ڈونٹ نو واٹ کس نام کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو جانیں گے. وی آر گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور موسٹلی جو ہماری ٹاپ کلاس ہے نا، ٹاپ کلاس، وہ کافی اس طرح کی پرابلمس میں پھنسی ہوئی ہے. عورتوں کو سنگل رہنا چاہیے ویسے؟ عورتوں کو سنگل رہنا چاہیے if they want to. کیونکہ پریشر آتا ہے نا، مردوں میں بھی ویسے پریشر ہوتا ہے کہ شادی کریں شادی کریں، عورتوں پہ بھی بڑا پریشر ہوتا ہے. یس بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. کمنگ بیک جی، 97 میں آپ وزیر بن گئی ہیں، بڑی ایکٹیو ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم 1997 ٹو 1999 میاں صاحب کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے سوالات آتے ہیں کہ میاں صاحب ایک ملک کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ جس میں ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ وہ ایک شریعت اس طرح کی نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں امیر المومنین وہ ہوں. تو جب پاور میں 1997 میں آئے 1999 تک میاں صاحب اکیلے نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں اکیلے ہوئے نہیں تھے، ان کو اکیلا کرنے کی کوشش تھی. اور کون کر رہا تھا ویسے؟ جو ہمیشہ کرتے، جو ہمیشہ کرتے. اس وقت فوج، پہلے تو جنرل جہانگیر کرامت تھے، پھر جنرل مشرف آ گئے، اور جنرل مشرف کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ تو خواجہ ضیاء الدین تھے، ڈی جی ایم آئی تھے جنرل احسان. تو کیا چیزیں اس وقت آپ دیکھتی تھیں ایٹ دیٹ ٹائم؟ اٹ واز ویری سیڈ بیکاز اگر وہ لوگ جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، the way the country was going, look at China. Xi is sitting there. A group is planning for China. China is developing like this. جو ملک maybe they are planning and developing. I mean, جس طریقے سے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر کرتے رہے اور اگر میاں صاحب بھی اسی طرح چلتے رہتے تو کیا برائی تھی؟ اچھا، دو بڑے واقعات ہیں. نہیں کیا برائی تھی؟ مجھے نہیں کوئی برائی نہیں ہے، وہ میں ہسٹری کے فیکٹس جو آپ نے دیکھے ان کے اوپر جا رہا ہوں. ہاں، دو بڑے واقعات ہوئے. ایک 1998 کا جو ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، یس، اس کی کچھ یادیں کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی تھیں آپ، جی. کچھ یادیں بتائیں، کیا فیصلہ کیسے ہوا؟ سم پیپل، میاں صاحب نے کیبنٹ میں پوچھا کہ کلنٹن کا فون آیا، اس نے 4-5 دفعہ فون کیا، 5 دفعہ میرا، اور وہ کہتا میں پیسے بھی دیتا ہوں، مت کرو. انڈیا نے کیا ہے، بے شک کیا ہے،
बट आप लोग ना करो, आई विल गिव यू मनी टू द कंट्री एंड सेपरेटली टू यू। ओपनली मियाँ साहब ने बात की, कहते हैं मैंने तो कहाँ लेना है, और मुल्क के लिए भी हम बिकाऊ मुल्क तो है नहीं, वैसे मुल्क को दें एज एड, वो एक अलहदा बात है। बट वो कहते हैं आप मत एटॉमिक एक्सप्लोजन ना करें। पीपल लाइक माई सेल्फ, जवेद हाशमी एंड दूसरे लोग थे, मेरा ख्याल साथ भी उस वक़्त, he was not member of the cabinet, कैबिनेट नहीं थे, वो तो यूथ के थे। but I think he also was sitting there. Anyhow, ख्वाजा साद रफीक। हाँ, he was also I think sitting here. Our type of people, he said explosion होनी चाहिए। ठीक। There was another group, वो ग्रुप कौन सा था जो कहता था धमाके नहीं होना चाहिए? जिस ग्रुप ने बाद में मियाँ साहब को छोड़ा। ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर का नाम लूँ, क्योंकि वही ग्रुप वापस है। तो उसमें लेकिन ये एक हिस्टोरिक बात है, चौधरी शुजात मुखालिफ हाँ हाँ, नहीं, he said रहने दें, ना करें, चौधरी शुजात ने मुखालफत। और बाकी जो बड़े जनरल मजीद मलिक, हाँ मुखालफत, वो भी मुखालफत कर रहे थे। गौहर अयूब साहब ज़ाहिर स्पीकर थे ना, उनको वो तो थे नहीं ना वहाँ। जी, वो तो नहीं थे, लेकिन एक राय मैंने कहा। राय नहीं, वो ही वॉज नॉट देयर। सो मेरा मतलब है कि चौधरी निसार साहब क्या कहते थे? चौधरी निसार साहब, he was also, he felt कि ज़रा अभी और डिस्कशन होनी चाहिए, बट नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ, क्योंकि उनका भाई जो था, he was सेक्रेटरी डिफेंस। सेक्रेटरी डिफेंस। उस कैबिनेट मीटिंग में जिसमें फैसला हुआ था या मुशावरत हो रही थी, उसमें सर्विसेज चीफ्स भी आए थे? नहीं। अच्छा, फिर एक चीज़ जो मियाँ साहब ने बाद में हमें सबको बताई, कहते मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अल्लाह से पूछा कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मुझे वहाँ से लगा ताकत मिलेगी टू इट, एंड ही डिड। ठीक। ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, और एक और दूसरा बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, वो था भारतीय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर आते हैं। उसकी कुछ यादें अगर आपके पास हैं तो? हाँ जी, बिल्कुल। वो आते हैं, वहाँ पर फंक्शन हो रहा था मियाँ साहब के घर, ठीक। और उनका आना वो उनको पसंद नहीं था, और मियाँ साहब, इट वाज नॉट कि वो तो लाहौर आए थे ना, हाँ। वो तो मोदी साहब आए थे ना घर पे। हाँ मैं लाहौर वाले की बात है, मैं 98 की बात कर रहा हूँ, जब वो बस के ऊपर बैठ के लाहौर आए थे। हाँ जी, जी, मैं उस सॉरी यस, जब वो बस पे बैठ के आए थे और हम गए थे और हमारी गाड़ियाँ टूटी थी। जी हाँ, जमात इस्लामी जमात इस्लामी ने गाड़ियाँ तोड़ी थी, हम शीशे तोड़े थे। हम लोग सारे पहुँचे थे किला, तो ऊपर किले पर उन्होंने, विच वॉज नॉट क्वाइट राइट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ कमिंग। वो सिर्फ एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद वो आए थे, एंड दे पहली दफ़ा अंडर मीनार पाकिस्तान उन्होंने साइन किया, अंडर मीनार पाकिस्तान। दैट मीन्स वी एक्सेप्ट पाकिस्तान। जब हम आज़ाद हुए ना, तो फिर मैंने कहा कि आप लोग लंच करें मेरी तरफ, ओके, सो दैट वी शुड इन अ वे टू हैव अ मीटिंग कि करना क्या है, वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ हैपनिंग।